السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ اسرائیل پر اٹیک ہوا، ملٹی پرونگڈ اٹیک تھا، اور جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی کی طرف سے بھی، ایئر کی طرف سے بھی، زمینی بھی، ہر طرف سے اٹیک ہوا، سائملٹینیسلی ہوا، اور بہت ہی ویل آرکیسٹریٹڈ اٹیک تھا، جو کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز اٹیک تھا۔ اسرائیل اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا 9/11 ہے، اور یہ جس طرح بھی ہوا ہے 9/11 کی تفصیلات آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے ہونے دیا گیا تھا وہ اٹیک۔ اور اس بارے میں بھی کئی کویشچن اٹھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود یہ کیسے اٹیک ہو گیا کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اور جو آئرن ڈوم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کاکروچ بھی اس میں سے نکلے تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر کویشچنز ہیں، بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر بھی کہ کیا کیا چل رہا ہے، لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو 17 جو ٹاؤنز ہیں اور سٹیز ہیں وہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے۔ اس میں اب چھوٹے شہر بھی ہیں، اس میں بڑے شہر بھی ہیں، اور اس میں بے شمار جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ اس میں جو شہر ہیں اس میں یروشلم آپ کو پتا سب سے بڑا شہر جو امپورٹنس کے حوالے سے بھی ہے، تو اس میں بھی اٹیک ہوا ہے۔ پھر اشدود جو ہے وہاں پہ بھی ہے، اشکلون بھی ہے، پھر بیر شیبہ بھی ہے، ایلات بھی ہے، گڈیرا بھی ہے، ہولون، تو اس طرح کے یو نیم اٹ، مطلب 17 کے قریب جو شہر اور قصبے ہیں وہاں پہ یہ اٹیک ہوئے، اور بہت ہی شدید قسم کے اٹیکس ہوئے۔ تو وہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی تفصیلات تو آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن جو مقصد لگ رہا ہے وہ بیسیکلی جو مجھے لگتا ہے کہ تین مقاصد ہیں ان کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کو پنش کیا جائے اور ریٹیلیٹ کیا جائے، جو کہ ان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے پالیسی رہی ہے۔ پھر ڈیسکریشن آف فلسطینین جو سمبلز ہیں، جو سیکرٹ سمبلز ہیں، ان کی خاص طور پہ الاقصی کے حوالے سے جو ڈیسکریشن کی ان کی پالیسی ہے۔ پھر جو ایلیگل سیٹلمنٹس ہیں ان چیزوں کے اوپر ریٹیلیٹ کیا جائے اور پنش کیا جائے اسرائیل کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عرب ورلڈ میں ایک نارملائزیشن ہو چکی بھی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اور اسرائیل کی تمام پالیسیز کو نارملائز کر دیا جائے گا، تو اس کے اوپر بھی ایک ریئیکشن جو ہے وہ انہوں نے شو کیا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جائے جہاں پہ پرزنر سواپ جو ہوتا ہے وہ کریٹ کیا جا سکے، تاکہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جا سکیں۔ تو اس کا ذرا تجزیہ تھوڑا سا کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیلسٹینین اور اسرائیل کی ایک ٹینشن ہے، اس کا جینیسس کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کیوں اس کو ہر چند ماہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ، کوئی نہ کوئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، بہت سارا خون ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی ذرا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہسٹری میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آج سے جو ہزاروں سال پہلے کی ہسٹری ہے اس کا تھوڑا سا کرکس جو ہے وہ آپ کو چند منٹس کے اندر اندر بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ممبر فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب محمد اسلم شاہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ شاہ صاحب تھوڑا سا ذرا آگے قریب ہو جائیں تاکہ آپ کو ہم صحیح طرح دیکھ سکیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ایک چیز تو ہم نے ذرا دیکھی، پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں کہ جو لیٹسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم لنک کریں گے اس کو ہسٹری کے ساتھ، یور کامنٹ آن اٹ، اور خاص طور پہ جس طریقے سے یہ بڑا ایک کنسرٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ اٹیک یا اس سے پہلے جو ہوتے رہے، یہ تو خیر بہت مطلب جس طرح آپ نے صحیح کہا ویل آرکیسٹریٹڈ ہے اور اس کے بڑے ڈیپ روٹڈ قسم کا ہے۔ تو لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے نا جو ہو رہے ہیں، یہ کانفلکٹ، یہ ایک آئسولیٹڈ فنامنا نہیں ہے یہاں پر پیلسٹائن میں یا یروشلم میں۔ اس کی کوئی 3,500 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ جب تک ہم اس تاریخ کو نہیں دیکھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں اس ایشو کا نہیں پتہ چلے گا کہ کیوں ہوتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں اور ان کے درمیان کیوں ہو رہا ہے، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایریا ہے نا، یہ ایکچولی یہاں پر 3 ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے شروع ہوئے 3 مذاہب ہیں۔ نمبر 1 از جوڈائزم، جوش ریلیجن، سیکنڈ 1 از کرسچینٹی، تھرڈ 1 از اسلام۔ یہ تینوں حضرت ابراہیم اپنی جو ہے نا اٹ گوز آن ٹو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جوز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہمارا ہے، باقی کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہم ہی تھے، ہم ہی ہیں، کیونکہ وہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں،
نہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور مطلب ہے بڑے بریلینٹ برائٹ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ویری ایروگینٹ اینڈ انڈیپینڈیبل. آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، لیکن یہ دس از واٹ ہسٹری ہیز پرووڈ. اس کے بعد جو کرسچین ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیوز کو تو مانتے ہیں کہ یہ ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، گریٹ پروفٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم لوگ واحد ہیں مسلمان جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. 138 ٹائم قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، بہت عظیم شخصیت تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ تینوں آپس میں لڑتے رہے ہیں تینوں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا. ایک تو یہ جو ابھی ہوا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کروسیڈ تھی، جن کو ہم اردو میں صلیبی جنگیں کہتے ہیں، جی 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 وہ لوگ جب 2000 میل کا سفر طے کر کے 3 سالوں میں یروشلم پہنچے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، دا گریٹ انگلش ہسٹورین جنہوں نے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر لکھی ہے، ایڈورڈ گبن، ون آف دا موسٹ ڈسٹنگوش ہسٹورینز آف دا ورلڈ، وہ کہتے ہیں کہ جب کرسچنز نے، کروسیڈرز نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا تو 2 دن کے اندر، یہ 1099 کا واقعہ ہے، 1099، انہوں نے 2 دنوں میں 70,000 بندے مارے، مسلمز اینڈ جیوز. 70,000 جوز. کچھ بچ گئے تھے، وہ اپنی مین سیناگوگ جو تھی، ان کی مین جو تھا، اس میں وہ ہو گئے داخل. ان کا خیال تھا کہ یہاں پر ہمیں پناہ ملے گی. انہوں نے ان کے دروازے بند کر کے اس کو آگ لگا دی. تو اب یہ دیکھیں، اور یہی کروسیڈرز جو تھے، یہی وجہ تھی اسلم شاہ صاحب کہ ہکسلی جو ہے، جو برٹش رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یروشلم جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس آف ریلیجنز ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں نا اور کیا ہے. یہ کروسیڈرز جب یروشلم پہنچنے سے پہلے، کوئی یہ چھوٹی انکلیو بنی ہوئی تھی میڈیٹرینین کے اوپر ان لوگوں کی، ان میں سے ایک شہر تھا معارہ. تو اس کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے ان کے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ، آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم آپ سرنڈر کر دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نتھنگ. انہوں نے کہا آل رائٹ، کیونکہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، دیر واز نو بڈی ٹو ہیلپ دیم. انہوں نے جب سرنڈر کر دیا، اسرار صاحب، یہ تاریخ کہتی ہے، ان کے اپنے رائٹرز کہتے ہیں، دوز ہو ور وٹنس ٹو دیٹ، انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا سوپ بنایا، مسلم بچوں کو گرل کر کے ان کے ٹکے بنا کے کھائے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یروشلم جو ہے وہ ریلیجنس کا سلاٹر ہاؤس ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ویسے میں 2 منٹ لوں گا. میں نے جو تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھا ہے یا جو سمجھا ہوں، میرے حساب سے یروشلم نہیں، پوری ورلڈ ہی جو ہے نا سلاٹر ہاؤس ہے. وہ کس طرح؟ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ تیمور سمرقند سے چلتا ہے، مسلمان ہے، علاقے فتح کرتا کرتا اصفہان ایران میں پہنچ جاتا ہے، 70,000 بندوں کو وہاں قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں داخل ہوتا ہے، بارڈر سے لے کے دلی پہنچتے تک 1 لاکھ مارتا ہے اور 1 لاکھ بندوں کو قیدی بناتا ہے. دلی شہر میں داخل ہونے سے پہلے آرڈر کرتا ہے 1 لاکھ کو مار دو، مار دیے. اس کے بعد دلی شہر کے اندر دھوم مچا دی، 1.5-2 لاکھ وہاں مار دیے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کسی بھی جگہ سے، اب آج کا دیکھیں کہ بھئی کیوں کیا، بس میں امریکہ جو ہے وہ عراق کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، 20-25 لاکھ بندے مار دیتا ہے، افغانستان میں مار دیتا ہے. تو یہ سلاٹر ہاؤس ہے. یہ مطلب مجھے اللہ تعالیٰ معافی دے جو میں بات کرنے لگا ہوں، میں ڈر لگتا ہے کہ مجھے ہی نہ پکڑ لے اللہ میاں. یہ اللہ میاں نے جو یہ مخلوق بنائی، کہتا ہے نا میں اشرف المخلوقات، تو مطلب یہ اشرف المخلوقات ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ تو بالکل جانوروں والی ہیں شروع دن سے لے کے. تو ٹو سے کہ Jerusalem has been the slaughterhouse of religions is absolutely correct, and it continues to be up till now.
کیونکہ غازہ والی لڑائی جو ہے یہ بیسیکلی یروشلم سے لنکڈ ہے، جو مسجد اقصیٰ والا جو سارے کا سارا بالکل اسی کے سلسلہ ہے، اسٹیٹس کے اوپر لڑے. ہاں اور جس کے اوپر وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک جی ہے نا ہاں جی، اس کا بھی میں ابھی ذکر کروں گا. تو یہ ہے جناب. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں کہ جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر یہاں سے ڈپورٹ بھی کیا جاتا ہے یروشلم سے، اور بھیجا جاتا ہے ان کو سیریا میں اور آج کل کا جو عراق ہے، تو یہ اس کی کیا وجہ تھی جی؟ اس کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاؤں. یہ جو یعنی ہمارے عیسائیوں کے اور جوز کے جو آبا و اجداد میں فکر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، عراق کے جی شہر اور میں پیدا ہوئے، وہاں سے پیلسٹائن آ گئے، اور ان کی ایک سائڈ سے ان کے صاحبزادے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن سے آ کر آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے. دوسری سائڈ پہ حضرت اسحاق، جن کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف جو مصر چلے گئے. اور یہ 70 بندے فیملی کے پھر مصر شفٹ ہو گئے. مصر کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 12-13 ہزار بندوں کو لے کے نکلتے ہیں نا، تو وہ حضرت یعقوب کی اولاد تھی، ان کے 12 بیٹوں کی، ٹھیک ہے نا جی. وہ چلتے چلتے بعد جو آ گئی، وہ آ گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر. حضرت داؤد جب بادشاہ بنے تو انہوں نے اس سلطنت کو جو یہودیوں کی تھی بہت وسیع کیا. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے یہ جو کہتے ہیں نا ہیکل سلیمانی، جس کو ٹیمپل کہتے ہیں، سولومن ٹیمپل، یہ انہوں نے 930 بی سی میں، یعنی بی سی کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 930 سال پہلے، جو کہ بنتے ہیں، میں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ بنتے ہیں 3027 سال. اس وقت یہ جو تھا نا، یہ ہیکل سلیمانی یا سولومن ٹیمپل بنایا. اب جو آپ نے سوال ریز کیا ہے نا، وہ وہی ہے کہ بھئی یہ جیوز ایکچولی انسیٹسفائی، دے آر نیور سیٹسفائیڈ، انٹلیکچولی بریلینٹ، پشنگ، انرجیٹک، لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہے زندگی سے. کہتے ہیں ہر چیز ہمیں مل جائے. تو یہ ایک زمانہ آیا جب انہوں نے بغاوت کر دی. یہ اسیرین کنگڈم کے ماتحت تھے، تو ان کے خلاف بغاوت کر دی. وہ if I recollect property, the year is 727 BC، وہی یعنی صدر عیسیٰ علیہ السلام سے پیدائش 727 سال پہلے. وہ ان کو پکڑ کے لے گیا، کوئی 26-27 ہزار جیوز کو. ایک ہسٹری کی بہت مزیدار چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ لے گیا، بعد میں نیچرلی واپس ہوئے کچھ سالوں کے بعد. یہ 12 قبیلے تھے. یہ 12 قبیلے پتہ کیوں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے. یہ وہ 12 قبیلے ہی تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کو کہا کہ اس کے اوپر اپنا عصا مارو، اس پہاڑی کے اوپر، تو 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے تھے. جب یہ اسیرین کنگ ان کو لے کے گیا ہے، تو آج تک ہم جس وقت تک پروگرام کر رہے ہیں 10 قبیلے جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے. صرف 2 قبیلے ہیں جو جن کا ہسٹری میں ذکر آتا ہے. یہ انڈیا کا جو نارتھ کا نا میزوز، وہ ٹریس کرتے ہیں اپنا اوریجن اس سائڈ کے اوپر. اور بہت اتھینٹک بکس جو لکھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے پشتون بھائی ہیں یہ بھی اسی کا ایک گمشدہ قبیلہ ہے. کچھ افریقہ کے قبیلے ہیں، قبائل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم وہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے چونکہ اسرائیل والے ترقی زیادہ کر گئے تو وہ کہتے ہیں اس طرح ذرا اسرائیل شفٹ ہو جاؤ. اینی ہو، صحیح ہے یا غلط ہے میں یہ نہیں کہتا. لیکن اچھا اس میں ایک اور چیز ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں، کیونکہ ہمیں اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. لیکن یہ ذرا تھوڑا سا رومنس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ رومنس نے جب یہ جو سولومن ٹیمپل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، رومنز نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا 70 بی سی میں، اور پھر ان کو پھر کک آؤٹ کر دیا وہاں سے پیلسٹائن سے تقریباً 132 بی سی میں آئی گیس. تو یہ پھر کیوں ہوا؟ یہ میں بتاتا ہوں نا. یہ 727 بی سی میں تو اسیرین ان کو لے گئے. 586 جو بی سی تھا بیفور کرائسٹ، اس میں عراق کا جو بخت نصر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کو پکڑ کے لے گئے. جب پرشینز نے بیبلونین امپائر ختم کر دی
تو ڈیریس جو ایرانی بادشاہ تھا اس نے ان کو دوبارہ سالمن ٹیمپل بنانے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب یہ سالمن ٹیمپل بن گیا. جب یہ رومنز کے ایسٹرن رومن امپائر کے انڈر آئے تو وہی بغاوت والا جذبہ, وہ تاریخ ڈیٹیل ہے ذرا کیا, بٹ دے ور 70 AD میں, یعنی آفٹر دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد 70 سال بعد انہوں نے رومنز کے خلاف یروشلم والوں نے بغاوت کی. انہوں نے ان کا جو ٹیمپل اینڈ ایوری تھنگ دے اریز ٹو دا گراؤنڈ اور ان کو وہاں سے نکال دیا. پھر بھی پیلسٹائن کے اندر جس طرح آپ نے کہا نا کہ کافی ان کی آبادی تھی, تو 132 کے اندر ان کا جو ایک آدمی تھا سائمن SIMON, اس نے مطلب ایک سڈن, جس طرح یہ غازہ والا ہوا, سڈن بغاوت کر دی. رومن ایمپرر یروشلم آیا ہوا تھا اور واپس جا رہا تھا, تو رومنز نے 132 کے اندر ان کے پیلسٹائن کے اندر 985 ولیجز ٹوٹلی اریز کر دی اور 50 آؤٹ پوسٹ اریز کر دی, اور اس وقت سے لے کے یہ پوری دنیا کے اوپر گئے ہوئے ہیں. مثلا یہ یورپ پورے کے اندر پھیل گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یمن میں آئے, وہاں جب وہ ڈیم ٹوٹا تو ایک حصہ عراق چلا گیا, دوسرا حصہ مدینہ چلا گیا, مدینہ منورہ, جہاں پر وہ 3 قبیلے تھے, بنو کینکا, بنو فریزہ, بنو کریزہ, اور اس کے بعد خیبر کی آبادی. یہ وہی ہیں اس زمانے کے نکل ہوئے. ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی اس سلسلے میں بات عرض کرتا ہوں. یہ میں نے عبد المجید شیخ لاہور کے ڈان اخبار میں لکھا کرتے تھے. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک دفعہ چیز لکھی, میں نے 8-10 سال پہلے پڑھی تھی. لاہور شہر کے اندر بھی 5-6 فیملیاں تھیں جیوز کی پارٹیشن سے پہلے. یہ پراسٹیٹیوشن کا کام کرتے تھے, منی لینڈنگ کا کام کرتے تھے, امپورٹ کا کام کرتے تھے. ویسے پراسٹیٹیوشن دنیا میں 80% یہی لوگ کرتے ہیں. تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا وہ کون ہے. وہ اپنے آپ کو سنیچر تیلی کہتے تھے. یہ جو 5-6 فیملی, سنیچر تیلی اس لیے کہ پرانے زمانوں میں, یا آپ یہ سمجھیں کہ وہی BC میں پتہ نہیں کتنے 100 BC بیفور کرائسٹ, یہ پیلسٹائن کے اندر وہ کولو کے ساتھ تیل نکالا کرتے تھے. مجھے تو پرانے زمانے میں دیکھو کولو تیل. اور سنیچر مینز سیچرڈے, سبت والا, یعنی ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ جوز ہیں جو سیچرڈے کو ہم کام نہیں کرتے اور ہمارے آبا و اجداد تیل نکالا کرتے تھے. وہ سنیچر تیلی کہتے تھے. یہ پارٹیشن سے کچھ عرصہ پہلے چلی گئے تھے. اسی طریقے سے کراچی میں کچھ فیملیز تھی وہ چلی گئی تھیں. بامبے میں اور مالابار, یہ کوچن اور کیا ٹراونکور وغیرہ جو ہے جس کو بعد میں کیرالا بنا, وہاں پر بھی یہ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک. اچھا, یہ جو تھوڑا سا مجھے یروشلم کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو تینوں ریلیجنس آپ کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ایک سلاٹر ہاؤس بھی یہ رہا ہے پورے ریلیجنس کا تینوں کا, تو اگر دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی یروشلم جو ہے وہ اس نے کس طرح سفر کیا ہے ان تینوں ادیان کے حوالے سے, اور کس طرح مطلب کتنی دیر یہ ان کا کنٹرول بھی رہا ہے اس کے اوپر؟ یہ مطلب ہے اس میں لڑائی یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے یہ میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے, ہر کوئی سارے کا سارا مانگتا ہے. ہاں, سارے کا سارا. مطلب جس طرح جوز ہیں, یہ جوز یعنی 70 AD نکلنے سے پہلے وہاں پر دے ور اے ویری ڈومیننٹ فورس, بلکہ یہ کہیں کہ ان کا کنٹرول تھا, کیونکہ ان کے بارے کے اوپر جو ایلیگیشن تھا جو کہ کوئی 1700 سال کے بعد ریموو ہوا ہے بیکاز آف اسٹریٹجک نیچر, وہ یہی تھا نا کہ کرسچین جو ان کو تنگ کرتے تھے یا مطلب سختیاں کرتے تھے یورپ کے اندر جب یہ گئے ہیں, اسی وجہ سے تھے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں. ان کو یہ کہتے تھے کہ ان کی جو کرسیفیشن ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے وہ سازش کی تھی جس کی وجہ سے رومن جو گورنر تھا ان کو کرسیفائی کرنا پڑا, جو کہ یہ کہتے ہیں وہاں کرسیفائی ہو گئے تھے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیے تھے, یہ کہتے ہیں 3-4 دن کے بعد اٹھائے. وہاں پر جو ان کا مین چرچ ہے نا, چرچ آف کیا اس کو کہتے ہیں, ہولی سپلچر, یہ عیسائیوں کا وہاں پر ہے. تو ایک تو یہ یہودی تھے. جب یہ 70 AD میں نکل گئے, رومنز تو خیر وہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے, اور 325 AD میں جو یورپ تھا کانسٹنٹائن کے زمانے میں وہ کرسچین ہو گئے.
جس میں پھر ایسٹرن رومن امپائر، یہ سارے کرسچن تھے، گریک آرتھوڈاکسی کو فالو کرنے والے. تو یہ تھرو آؤٹ پھر ان کے قبضے میں رہا ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ بن کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا. ایکچولی یہ جو ساری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہے نا اسرار بھائی، اس کو ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ ایک مطلب ریگستان پیننسولا، نہ اس کی کوئی ویلیو، نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، جس کو ان کو ملک بھی نہیں مانتے تھے، ان کو ویسے ہی کچھ ہی سمجھتے تھے. انہوں نے اٹھ کے پرشین امپائر کو اور ایسٹرن رومن امپائر کو سمیش کر دیا، اور عراق کے اوپر، سیریا کے اوپر، پیلسٹائن کے اوپر، جارڈن، لیبنان کے اوپر، آن ٹو ایجپٹ، اور پھر اٹلانٹک تک قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کو وہ اس وقت بھی آج بھی یہی آگ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا. یہ مغربی مفکرین بھی مانتے ہیں، ایوری بڈی سیز ہی واز سو میگنینیمس، سو کنسیڈریٹ، سو کائنڈ اینڈ نائس. یہاں تک کہ ان کے اپنے جو مین جو پروہت کہہ لیں یا مذہبی لیڈر جو تھے، وہ لے کے گئے جی کہ نماز کا ٹائم ہے، آپ ہمارے فلاں گرجے میں پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، اگر میں پڑھ لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی مسلمان سمجھیں گے یہ ہمارا بن گیا. اب یہ ذرا عظمت دیکھیں، یہ لوگ 70,000 بندوں کو بعد میں مار دیتے ہیں، ان کی عظمت دیکھیں. تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے، یعنی 600 کتنے سے لے کے 640-50 کے لے کے 1099 تک، جب یہ کروسیڈ عیسائی جو تھے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اس قبضے کو 88 ایئرس کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے چھڑایا. اس کی عظمت کا بھی اندازہ لگائیں. ایک بندہ سر مارا تھا جس نے غالباً وہ بڑھیا گالیاں دیا کرتا تھا، ایک بندہ، اور باقیوں کو کہا کہ بھئی ساتھ والے منع کرتے تھے، وہ چاچائے کی کر رہے ہیں. انہیں کہا جتنا مرضی اپنی سامان جائیداد، سونا چاندی پیسہ گھوڑے جو مرضی لے جاؤ، اور لے گئے. ساتھ والے ساتھی کہتے تھے یہ آپ کیا چھوڑو یار، مطلب ہے یہ لے جانے تو کیا ہے، اٹس آل رائٹ، ہم تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، سامان کی طرف نہیں دیکھتے. تو 1187 کے بعد 1948 تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. یہ 1948 میں اسرائیل بنا. اس وقت بھی یہ جو ایک پورشن جارڈن کے پاس تھا اور دوسرا پورشن بیکیم پارٹ آف اسرائیل. تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا ہوا. تو بیسیکلی یہ مسلمانوں کے پاس رہا بیسیکلی، اور ان کی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ آگے تفصیل سے بات کریں گے نیکسٹ کے اوپر کریں گے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس طریقے سے بھی یہ ہسٹری ہے، یہ اتنی کنٹروورشل ہسٹری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا ورژن تو ایک ہے، اب جو جوش ہیں ان کا اپنا ورژن ہے، جو کرسچنز ہیں ان کا اپنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے ہم اس کو سنتھسائز کر کے جو چیز بھی حقیقت پر مبنی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. اس پہ بات چیت جاری رہے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں بھی اس کو تھوڑا سا، کیونکہ یہ سلسلہ اب چل نکلا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ اٹیکس کا سلسلہ بھی مزید بڑھے گا، اللہ نہ کرے، لیکن اس کے اوپر ہم بات چیت جاری رکھیں. میں تھوڑا سا ایک دو اور چیزیں انٹرسٹنگ قسم کی آپ کو بتا دوں. جی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے یہ سالمن ٹیمپل بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کلام پاک میں ہے یہ کہ کوئین شیبا آئی تھی وہاں پہ، ہے نا، کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے سے پہلے کہا کہ کوئی ہے ایسا جو ان کا تخت لا سکے. تو ایک جن جو تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، اور کسی بزرگ نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اینڈ ہی براٹ اٹ. یہ براٹ اٹ. کوئین شیبا جو تھی اس کا نام میں نے لکھا تھا، یہ کیا تھا، اس کا نام تھا مکیڈا، MAKEDA. یہ شیبا کے علاقے کی کوئین تھی یمن میں. تو یہ جو ہاں یہ ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایتھوپیا، اس کا آخری بادشاہ ہیلی سلاسی
جو 1974 تک 1930 سے لے کے 1974 تک وہ ایتھوپیا کا بادشاہ رہا ہے، اور یہ ان انٹرپٹڈ بادشاہ تھی ورلڈ ہسٹری کے اندر. وہ کہتے تھے، اب اللہ جانے صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کہتے تھے کہ کوئین شیبا اور حضرت سلیمان کے دونوں کی یونین سے جو پیدا ہوئے، ہم وہ حکمران ہیں جو اس وقت تک چلتے رہے. اچھا ہاں، یہ ان ہاں انٹرپٹڈ یہ ہنڈریڈ آف ایئرز. ہاں ایک اور چیز یہ تھی کوئین شیبا کے متعلق، تیمور جو تھا اس کا پوتا جب بنا ہے حکمران، اس نے سمرقند سے اپنا کیپٹل ہرات شفٹ کر لیا تھا. یہ یہاں پہ 2 دن پہلے زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ہاں بہت مزید بہت آزمائشوں سے بچائے. یہ ہرات آمین جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کا سب سے فرٹائل علاقہ ہے، یعنی ایران کا حصہ، افغانستان آگے پورا اس سے بہترین. یہ جو ہے نا پاکستان کے اندر کہتے ہیں گرما انگور آ گیا، قندھار، ہاں یہ فروٹ قندھار نہیں، وغیرہ یہ ہاں ہرات کا ہے. وہاں پر اس کا پوتے نے جب شفٹ کیا ہے، اس کی بیوی جو تھی نا اس کا نام تھا گوہر شاد، یعنی آدھا تو میرا ہی ہوا نا شاد، گوہر شاد. وہ اتنی مخیر تھی، اس نے تاریخ میں اس ایریا کے لیے اتنا کام کیا ہے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، خواتین کے لیے، دوسروں کے لیے، کیا کہ بات اسے کوئین شیبا آف دا ایسٹ کہا جاتا تھا، مشرق کیا کی بات بلقیس، مشرق کی واہ بلقیس. تو میں نے کہا واہ یہ عام طور پہ لوگوں چلیں کو اچھا نہیں پتا ہوتا. اچھا بھائی میں نے کہا اپنے ہسٹورک ایک مشرق کی ہسٹورک بلقیس، ریفرنس اب چلیں چونکہ ہمارا بھی آدھا نام ہے، میں نے کہا چلو اس کو ہاں بتا دو نہیں کہ نہیں نام بھی اس کا اور اس میں شاد شاد بھی تھا. تھا، تو اس لیے ویسے بھی اسی وجہ سے شاید آپ شاد بھی رہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل. چلیں بلقیس، بہت بہت شکریہ. بلقیس شاد، بلقیس شاد، اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور اس پہ ہم مزید کوشش انشاءاللہ. کریں گے کہ گفتگو جاری رہے جی. بہت بہت یہ شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سیکنڈ والا، جی جی یہ جو جی سیکنڈ والا سیکنڈ والا ہے نا، ہاں اب جو سیکنڈ کریں گے نا، اس میں ہم بتائیں گے کہ جوز جب یورپ میں گئے یا دنیا میں گئے تو ان کے ساتھ کیا کیا ٹریٹمنٹ کیا کیا ہوئی، ہوا، کس طرح ہوا، ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ کوڈ دے اسٹیج اے کم بیک. ہاں ہاں یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا کہ ریزیلینٹ ہے. کہ انہوں نے جو کیا کیا ہو، اور یہ موجودہ کیوں ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا چلیں جی. ٹھیک ہے، اس کو ہم اللہ آپ کو اس کو کریں گے جی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، جلدی ویری ملاقات ہوگی. کائنڈ آف یو السلام سر. علیکم. السلام علیکم.